کن کن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے ان کی فہرست گنوائی۔ 15 قسم کی عورتوں کی فہرست گنوائی کہ جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ حرمت علیکم امہاتکم، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بنات الاخ، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وربائکم، اور تمہاری بیوی کی وہ بیٹی جو اس کے پہلے شوہر سے ہو، اور وحلائل ابنائکم، اور تمہاری بہو، اور اسی طرح سے 2 بہنوں کا جمع کرنا، اور اسی طرح سے جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، یعنی باپ کی منکوحہ، ایک تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کے علاوہ اگر باپ نے کوئی اور شادی پہلے سے کی ہو، اور اسی طرح سے والمحصنات، اور وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں۔ یہ 15 قسم کی عورتیں یہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ ان کے علاوہ باقی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح کے مقاصد سمجھائے، نکاح کا مقصد بتایا، محسنین غیر مسافحین۔ نکاح کا مقصد مرد کا بھی وہی اور عورت کا بھی وہی۔ وہ کیا ہے؟ معاشرے میں پاک دامنی کو حاصل کرنا، عفت کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنے ایمان کی تکمیل کرنا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو نکاح کیا ہے؟ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ نکاح صرف خواہش نہیں ہے، نکاح صرف رواج نہیں ہے، نکاح صرف جانوروں کی طرح اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد معاشرے میں پاک دامنی کو رواج دینا، اور ایک اور مقصد احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا۔ نکاح کا مقصد یہ بھی سمجھایا کہ تاکہ تمہاری نسل آگے بڑھے، اور یہ تناسل کا سلسلہ اور نسل کا سلسلہ آگے بڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ سے زیادہ ہو، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پر فخر فرمائیں گے کہ میری امت زیادہ ہے۔ یہ نکاح کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ زیادہ اولادیں ہوں، یہ نکاح کے مقاصد ہیں۔ آج یورپ کی تقلید اور غیر مسلم اقوام کی تقلید اور اس کے بد اور غلط اور گندے جراثیم ہمارے ماحول میں جب آتے ہیں تو ہمیں بھی یہی بات سوچتی ہے کہ بچے تو ہی اچھے ہوتے، جبکہ صاف صاف نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے یہ ذات۔ مردوں کو بھی یہ مقصد سمجھایا، عورتوں کو الگ سے یہ مقصد سمجھایا۔